وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جس کو نواقض وضو کہا جاتا ہے؟ الخارج من السبیلین، بول و براز سے وضو ٹوٹ جائے گا. ان اللہ لا یستحی من الحق، آپ نے طہارت کے پہلے دروس میں سنا کہ وضو ودی اور مزی اور منی سے بھی ٹوٹ جائے گا، والریح، اور ہوا کے اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ سن چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک انسان نماز سے نہ پھرے جب تک وہ بیڈ سمیل نہ پالے یا یہ ہے کہ کوئی آواز نہ سن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا ناقض وضو جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خروج النجاسۃ من بقیت البدن، بول و براز کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے اگر کوئی نجاست کا اخراج ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب کو محفوظ فرمائے. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بول و براز کسی اور جگہ سے بھی اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، دونوں حالتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اتنا زیادہ خون یا قے، اس کے بارے میں بھی، یا جسم سے پیپ کا زیادہ نکلنا، اس سے بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ نجس ہو، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ صالح بن محمد العثیمین نے بیان کیا ہے. تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے زوال العقل بنوم او غیری، کسی بھی چیز سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، ایسی گہری نیند کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں بیٹھا یا لیٹا ہوں، انسان مستغرق نیند میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح انسان بے ہوشی میں چلا گیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. یا انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، شوگر میں مبتلا ہے، تو اچانک سے اس کے اوپر ایسا اٹیک ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں پڑا ہوں، ایسی کیفیت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح علماء یہ لکھتے ہیں ایسی دوائیاں استعمال کرنے سے جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں بیٹھا اور کیا سوچ رہا ہوں، ایسی کیفیت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح انسان کی عقل زائل ہوتی ہے جب انسان جنون کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسی کیفیت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے پھر وہ مکلف بھی نہیں رہتا، مرفوع القلم ہو جاتا ہے. چوتھی چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے مس الفرج بالید قبلا کان او دبرا من غیر حائل، جب انسان شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے اور بغیر کسی حائل کے، کوئی ساتر نہیں، کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹلی اگر ٹچ کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مس ذکر فلیتوضا، اور یہ روایت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن ابی داود کی روایت ہے 181 نمبر، اور سنن النسائی کی 163 نمبر، جامع الترمذی کی 82 نمبر، اور اسی طرح ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی 479 نمبر. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں من مس ذکرہ فلیتوضا ومن مس فرجہ فلیتوضا، دونوں الفاظ موجود ہیں. اور تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اذا افضى احدکم بیدہ الی فرجہ، کوئی شخص لاشعوری میں یا شعور کی حالت میں اپنا ہاتھ لے جاتا ہے ایسی جگہ پہ، ولیس بینہما ستر، اور کوئی پردہ حائل نہیں، ولا حجاب، اور نہ ہی کوئی حجاب ہے یعنی کوئی کپڑا ہے، فلیتوضا، اسے وضو کرنا چاہیے. یہ ابن حبان کی روایت ہے 210 نمبر. پانچویں چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، تم چاہتے ہو تو وضو کر لو، چاہتے ہو تو نہ کرو. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی 360 نمبر روایت ہے. پھر اس شخص نے سوال کیا اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال نعم،
فتوضا من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو تم وضو کرو۔ علماء نے صحیح مسلم کی اس روایت کی روشنی میں لکھا ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اونٹ کی کوہان میں شیطان رہتا ہے، تو اس کا گوشت کھانے سے اس کی شدت اور حدت کو ختم کرنے کے لیے اور کسی قسم کی شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا جائے۔ چھٹا ناقص، چھٹی وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، الردۃ عن الاسلام۔ ایک شخص غصے میں آ گیا یا شعور کی حالت میں مرتد ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں دین کو مانتا، تو جہاں وہ اسلام سے خارج ہوگا اس کا وضو بھی ٹوٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً کہے میں ایمان لایا تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے سارے عمل ضائع۔ وضو بھی ایک عمل ہے، یہ بھی اس وقت ٹوٹ جائے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں تو آپ کا عمل سارے کا سارا بھی ضائع ہو جائے گا، اور وضو بھی ایک عمل ہے۔ تو یہ تھے نواقض وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں۔